زندگی کا مطلب ایک ایسا راز ہے جسے سمجھنے کی کوشش ہر دور میں ہر معاشرہ کرتا رہا ہے۔ اس کی وجہ سے دنیا بھر میں ایسی حیران کن تعمیرات ہوئی ہیں جن کے ذریعے لوگوں نے اپنے خداؤں کو خراج عقیدت پیش کیا ہے، جبکہ کچھ میں فطرت کی عظمت کا اعتراف کیا گیا ہے اور مقدس جنگلات، مقدس پہاڑوں اور مقدس چٹانوں میں معنی خیز تعلق تلاش کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ ان تعمیرات کا استعمال اپنے پرکھوں کی روحوں سے ملنے یا ان کی عبادت کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا۔ ان تمام باتوں میں جو بات مشترک ہے وہ ان لوگوں کی زندگی، موت اور کائنات کی مطلب تلاش کرنے کی کوشش ہے۔ کینیڈین فوٹوگرافر کرس رینیئر کی تازہ ترین کتاب سیکرڈ ان سرچ آف میننگ معنی کی اسی تلاش کا احاطہ کرتی ہے۔ نیشنل جیوگرافک سوسائٹی کے فیلو کرس رینیئر نے گزشتہ 40 برس روایتی ثقافتوں پر کام کرتے ہوئے گزارے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ میں نے 80 کی دہائی میں ایک سفری ایڈونچر فوٹوگرافر کے طور پر کام شروع کیا تھا اور مقدس کی تلاش میں کئی روحانی جگہوں اور مقدس سائٹس پر گیا۔ اس کی وجہ میری خواہش تھی کہ میں روز مرہ کی زندگی سے آگے بڑھ کر زندگی کے جوہر کو حاصل کروں۔ ہم یہاں کیوں ہیں؟ یہ وہ سوال ہے جو انسانیت کے آغاز سے اب تک ہر معاشرے اور ہر انسان نے خود سے پوچھا ہے۔ رینیئر کا خیال ہے کہ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ دنیا بھر کی ثقافتیں کائنات کو کس طرح دیکھتے ہیں۔ کئی روایتی ثقافتوں اور مقدس مقامات پر اب جدت کا سونامی سب کچھ بہا لے جا رہا ہے، جس کی وجہ سے ان کے مطابق کئی ثقافتوں میں اب مذہبی عقائد، لوک کہانیوں اور توہمات کی گنجائش کم ہو گئی ہے۔ مقدس چیزیں اب واضح طور پر دباؤ میں ہیں، مگر انٹرنیٹ سے زبردست کنیکشن کے ساتھ ہم یہ بھولتے جا رہے ہیں کہ اب بھی دنیا میں بہت کچھ ایسا ہے جو ہم نہیں جانتے۔ ہم نہیں بھول سکتے کہ اب بھی دنیا میں مقدس مقامات اور مقدس علاقے ہیں۔ مقدس چیز کسی دریا میں کشتی رانی، کسی باغ میں چہل قدمی بھی ہو سکتی ہے کہ ویرانے کی آواز سنی جا سکے۔ روس میں ویل کی ہڈیوں کے کمرے۔ رینیئر بتاتے ہیں کہ ان میں سے کئی سائٹس پر قریبی آرکیالوجی کا نظریہ یہ ہے کہ لوگ ان جگہوں پر اکٹھے ہوا کرتے تھے۔ وہ ویل کی ہڈیاں کھڑی کرتے اور ان پر برفانی ریچھ یا کسی مشک بیل کی کھال ڈال کر ان کا کمرہ بنا لیتے۔ اس کے اندر یہ مقدس اجلاس منعقد کیا کرتے۔ اب صرف ویل کی ہڈیاں باقی رہ گئی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس طرح کی مقدس سائٹس پر ایک روح کا احساس ہوتا ہے جہاں دیو مالائی جانوروں اور زمینی ارواح کی عبادت کی جا سکتی ہے۔ میں ایسی معنی خیز جگہ پر اس طرح کی کوئی تقریب منعقد ہونے کا تصور کر سکتا ہوں۔ سعودی عرب میں پتھر کا شہر۔ یہ سعودی عرب کی وہ پہلی سائٹ ہے جو یونیسکو کے عالمی ورثے کی فہرست میں شامل ہے۔ یہاں 100 سے زیادہ انتہائی محفوظ مقبرے ہیں جن کی بیرونی حصوں پر پتھروں میں دیدہ زیب نقاشی کی گئی ہے۔ رینیئر بتاتے ہیں کہ پیٹرا کی طرح یہ جگہیں بھی بادشاہوں، ملکاؤں اور معزز افراد کے مدفن ہیں۔ یہ پورا علاقہ ایک قدیم کاروانی راستہ ہے۔ عرب تجارتی بحری جہاز جزیرہ نما سعودی عرب کے انتہائی مشرقی حصے پر لنگر انداز ہوتے اور وہاں سے اونٹوں پر اس علاقے سے گزرتے، پیٹرا جاتے اور وہاں سے مقدس سرزمین میں داخل ہو جاتے۔ یہ لوگ بہت دولت مند رہے ہوں گے۔ رینیئر مزید کہتے ہیں یہ علاقے بہت غیر معمولی ہیں کیونکہ یہ صحرا میں بالکل ہموار سطح ہے، اور پھر یہاں کچھ بڑی چٹانیں ہیں جن میں انہوں نے اپنے مدفن بنا رکھے ہیں۔ ان میں دروازے بھی ہیں۔ جسموں کو پتھر کے مقبروں میں رکھا جاتا۔ ہم نہیں جانتے کہ کیا ان لوگوں کو خزانوں کے ساتھ دفن کیا گیا ہے یا نہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ ایسا ہی ہوگا۔ سیاح حجرہ کا دورہ کر سکتے ہیں اور حجاز ریلوے کا بھی تجربہ کر سکتے ہیں جو کبھی دمشق سے مسلمان زائرین کو مکہ اور مدینہ کے مقدس شہروں تک لایا کرتی تھی، یا پھر وہ گرم ہوا کے غبارے میں بھی بیٹھ کر اس مقدس مقام کو اوپر سے دیکھ سکتے ہیں۔ رینیئر کہتے ہیں کہ اس علاقے میں دریافتوں کے لیے کھدائی کی جا رہی ہے۔ ابھی صحرائے عرب کی گہرائیوں میں واقع اس مقدس مقام کے
وسیع تر سیاق و سباق کو سمجھنے کا آغاز ہی ہو رہا ہے۔ امریکہ میں اناسازی لوگوں کے دستخط۔ امریکہ کے جنوب مغربی خطے بالخصوص یوٹا، نیو میکسیکو، ایریزونا اور کولوراڈو میں پتھروں کا قدیم آرٹ جا بجا پایا جاتا ہے۔ پیٹروگلفس کہلانے والے یہ نقوش سب سے زیادہ فریمونٹ اور اناسازی لوگوں نے بنائے تھے، جن میں اکثر اوقات انسانی شبیہ جانور، شکاری ہتھیار اور ہاتھوں کے نقش نظر آتے ہیں۔ ان سائٹس کو امریکہ کے اولین قبائل اب بھی مقدس مانتے ہیں اور انہیں اپنے ماضی اور ثقافتی ورثے سے ایک معنی خیز تعلق سمجھتے ہیں۔ رینیئر کہتے ہیں، نیو میکسیکو کے شہر سینٹا-فے میں رہتے ہوئے مجھے ہمیشہ اولین اقوام کے لوگوں میں بہت کشش محسوس ہوتی تھی۔ یہ تصویر یوٹا میں لی گئی تھی۔ ان کے بارے میں خیال ہے کہ یہ 4000 سال قدیم ہیں، مگر یہ بہترین حالت میں ہیں۔ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ایک قدیم شخص اپنے ہاتھ رنگے اور پتھر پر نشان ثبت کر دے۔ ہاتھوں کے یہ نقوش گزرے زمانوں کی ایک طاقتور بازگشت ہیں۔ میں تصور کرتا ہوں کہ شکاریوں کا ایک گروہ سائے میں بیٹھا ہو اور کہے، ہم یہاں اپنا دستخط کیوں نہیں کر دیتے؟ میرے نزدیک یہ ایسا کہنے کے مترادف ہوگا کہ ہم یہاں ہیں۔ منگولیا کے ہرن ستون۔ رینیئر کہتے ہیں کہ منگولیا شاندار تاریخ والا ایک حیران کن ملک ہے۔ شمالی منگولیا میں قدیم مدفن جا بجا پائے جاتے ہیں۔ آپ گھاس کے میدان سے گزر رہے ہوں گے اور اچانک آپ کو پتھروں کا ڈھیر نظر آئے گا، جس کے اندر کسی انتہائی معزز جنگجو کی قبر ہوگی۔ انہی پتھروں کے اندر آپ کو تلواروں، جواہرات کے ڈبوں سمیت اس جنگجو کی اپنی زندگی میں جمع کردہ کئی نادر اشیاء ملیں گی۔ قریب ہی آپ کو ڈیئر سٹونز کہلانے والے قدیم ستون نظر آئیں گے، جو عام طور پر گرینائٹ کے ہوتے ہیں۔ رینیئر بتاتے ہیں کہ مدفن کے قریب ہی آپ کو ایک ہی چٹان کا بنا ہوا ایسا ستون نظر آئے گا، جس پر دیو مالائی ہرن بنا ہوا ہوگا، جو جنگجو کے نیزے اور تیر لے کر بلند ہو رہا ہے۔ جب جنگجو کسی جنت کی جانب پرواز کر رہا ہو تو ہرن اس کے ہتھیار ساتھ لے کر اس کے پیچھے جاتا ہے۔ تانبے کے دور میں بنائے گئے یہ ستون شمالی منگولیا میں اوشیگین اور سائٹ پر ہیں۔ رینیئر کہتے ہیں کہ منگولیائی افراد کا اپنے ماضی کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ یہ ہرن ستون منگولیائی ثقافت میں نہایت مقدس اور اہم تصور کیے جاتے ہیں۔ کمبوڈیا میں دنیا کا سب سے بڑا مذہبی مقام۔ انگکور واٹ میں مندروں کا یہ وسیع کمپلیکس دنیا کا سب سے بڑا مذہبی مقام ہے، جو کمبوڈیا کے دوسرے سب سے بڑے شہر سیم ریپ کے عین باہر ہے اور 400 مربع کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے۔ 12ویں صدی کے اوائل میں خمیر سلطنت کے دارالحکومت کے طور پر قائم ہونے والی یہ جگہ اصل میں ہندو مندر تھی، مگر اسی صدی کے اختتام تک یہ بدھ مذہب کی مقدس جگہ بن گئی تھی اور اب یہ دنیا میں بدھ افراد کی سب سے اہم زیارتوں میں سے ایک ہے۔ راہب اور راہبائیں، مقامی کمبوڈیائی لوگ اور دیگر بدھ افراد یہاں ہر روز دعائیں کرنے اور نذرانے پیش کرنے کے لیے آتے ہیں، جبکہ سیاح اکثر یہاں پر صبح جو جمع ہوتے ہیں تاکہ سورج سے اسی جگہ کے منور ہونے کا نظارہ کر سکیں، جو کئی لوگوں کے لیے ایک روحانی تجربہ ہوتا ہے۔ انگکور کمپلیکس میں 70 سے زیادہ مندر اور تقریباً 1000 عمارات ہیں، چنانچہ سیاحوں کے پاس یہاں دیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ اس کے علاوہ یہاں مہاتما بدھ کے بے تحاشا مجسمے میں بھی، جن میں بدھ کہانیاں بیان کرتی نقاشی موجود ہے، تاہم احترام کے پیش نظر کئی ہندو مجسمے اور آرٹ باقی رہنے دیے گئے ہیں۔